جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس خبر کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے سخت حکم کے باوجود پرویز الہی صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ پرویز الہی صاحب کو اس خبر کے مطابق عدالت نے پرویز الہی کو گرفتار نہ کرنے کا واضح حکم دیا۔ 2 DIGs کی نگرانی میں ان کو گھر بھیجا جا رہا تھا، لیکن راستے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس دفعہ اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کیا۔ اور اسلام آباد پولیس نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی ہے کہ پرویز الہی کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حکم پر 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ پرویز الہی کو جیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ کون سا ایسا خطرہ ہے کہ 3 MPO کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا؟ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو عدالتیں ہیں ان کو فرسٹریٹ کرنا ہے۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہاں تک اگر وہ ہوں تو کچھ لوگ جو ہے تھوڑا اس پہ تنقید کرتے ہیں، کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، کچھ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن اب جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اور بہت سارے دیگر کیسز کے اندر، اس سے کسی سیاسی جماعت کا نقصان نہیں ہو رہا۔ اس سے اس وقت ریاست پاکستان ایک مذاق بن گئی ہے کہ آپ کی ہائی کورٹس کے حکم نہیں مانے جاتے۔ جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب یہ کوئی لڑائی حکومت یا اپوزیشن کے بیچ میں نہیں ہے، لگتا ہے ایسے ہے کہ ریاست جو ہے کے خلاف دست و گرباں ہے، ریاست ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ اگر آپ حامد میر صاحب کی یہ ٹویٹ دیکھیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے۔ حامد میر صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر لکھا کہ پرویز الہی کی پھر سے گرفتاری حکومت اور تحریک انصاف کی لڑائی نہیں رہی، یہ حکومت اور عدلیہ کی لڑائی بن گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، اب عدالت کو انہی دھجیوں سے عدلیہ کی آزادی کا پرچم بنانا اور لہرانا ہے۔ اب عدالتوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے جب آپ اس حد تک چیزیں آ جائیں گی۔ دیکھیں پہلے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی رہیں کہ لوگ کہتے رہے ہاں جی یہاں سے یہ گنجائش ہے، یہاں سے یہ گنجائش ہے، لیکن جس طرح کی اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے، جو ہماری اکنامک صورتحال ہے، جو ہمارے معاشی حالات ہیں، کیا اس وقت میں انوار اللہ کاکڑ کی اسلام آباد کی انتظامیہ کی اور ان کی حکومت کی پرائیورٹی یہ ہے کہ پرویز الہی کو جیل کے اندر رکھنا ہے؟ آپ خود اس سے ترجیحات کا اندازہ لگا لیں نا۔ جو آج آپ پٹرول 300 روپے سے اوپر خرید رہے ہیں، اسی طرح بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، ترجیحات دیکھیں آپ انوار اللہ کاکڑ کی حکومت کی کہ اسلام آباد پولیس بھیج کے پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہ عدالت کے لیے بھی، جس طرح میں نے پہلے عرض کی، کہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ کیسے آپ عدالتوں کے احکامات کی اس طرح ایک طرح سے بالکل دھجیاں اڑا سکتے ہیں۔ جس طرح حامد میر صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ کے اندر ذکر کیا، تو لگ رہا اسی طرح ہے کہ جو مرضی حکم آئے عدالت سے، جس کو اندر رکھنا ہے اس کو اندر رکھنا ہے، وہی پالیسی جو پچھلی حکومت کی تھی اسی کا تسلسل چل رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں یہ جو نگراں حکومت اس وقت ہے، یہ وہی نگراں حکومت ہے جس کو شہباز شریف صاحب لگا کے گئے ہیں، جس کو راجہ ریاض صاحب لگا کے گئے ہیں، تو انہی کی پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ اگر آپ معاشی پالیسیاں دیکھ لیں تو اس میں بھی تسلسل ہے، آپ کو وہی تسلسل نظر آ رہا ہے کہ اسی قسم کی معاشی پالیسیاں چل رہی ہیں کہ جناب یہ ٹیکس ایکسٹرا ہو رہا ہے، یہ اس قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو سیاسی پالیسیاں ہیں وہ بھی پچھلی حکومت کا ہی تسلسل آپ کو نظر آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لیگل مسائل ہو سکتے ہیں، کیا لیگل اس میں نقطے ہو سکتے ہیں۔ اور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پنجاب کے اندر کوئی ادارہ ان کو گرفتار نہ کرے، تو شاید اس میں کوئی لیگل لوپ ہول ہو اور اسلام آباد سے پولیس بلائی گئی ہے، لیکن اتنی مٹیکلسلی، مطلب کہ اگر پنجاب میں وہ گرفتار نہیں ہو سکتے تو وفاقی حکومت نے کہا ہم ہیں نا، ہم آئیں گے، ہم کریں گے، ہم بجلی میں کسی کو ریلیف نہیں دیں گے۔ تو کیا ہوا اگر لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تو انوار اللہ کاکڑ صاحب نے فرمایا کہ جناب وفاق سے پولیس جائے گی اور ان کو گرفتار کر لے گی، باقی کوئی بھی شخص آئین اور قانون سے بالا تر تو نہیں ہے۔ اگر آئین اور قانون کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن MPO کے تحت ہی شہریار آفریدی صاحب کو گرفتار کیا گیا، شاہدانہ گلزار صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، اور جسٹس بابر ستار نے اس مقدمے میں جو ریمارکس دیے، جو فیصلہ دیا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب اگین کون سی ایسی انفارمیشن آ گئی اسلام آباد کی انتظامیہ کے پاس کہ نقص امن ہو سکتا ہے، کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ MPO کے تحت جناب آپ نے پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنا اور پھر جیل بھیجنا ہے۔ اب آگے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا موقف لیتی ہے۔ اب یہ مقدمہ بھی دوبارہ چیف جسٹس صاحب کو، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، اب اگر پرویز الہی صاحب کی پٹیشن آتی ہے تو یہ مقدمہ بھی میرے خیال میں بابر ستار کے سامنے جانا چاہیے، اور جن افسران کو پہلے انہوں نے بلا کے پوچھا تھا، ہو سکتا ہے اس دفعہ ان افسران کے پاس کوئی بہتر، کوئی کسی قسم کی چیز ہو، کوئی بہتر شواہد ہو، کوئی ایسا ایویڈنس ہو جس کی بنیاد کے اوپر یہ کارروائی کی گئی ہو۔ پھر جس طریقے سے پرویز الہی کو گاڑی سے کھینچ کے نکالا گیا، ایک طرح سے اٹھا کے ان کو لے کے گئے۔ میں ایک دیکھ رہا تھا کسی خود کو صحافی کہنے والی کسی شخصیت نے ویڈیو وہ لگائی ہوئی تھی، اور اس میں وہ لکھا ہوا تھا انہوں نے کہ جناب دیکھیں لطیف کھوسہ صاحب کیسے نکل رہے ہیں،
اور وہاں پہ جو آئین اور قانون کا جنازہ نکل رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ کو لطیف کھوسہ صاحب تو گاڑی سے نکلیں گے ہی, جب گاڑی روک کے لوگوں کو باہر کھینچا جائے گا انہوں نے تو نکلنا ہی ہے. پھر وہ جو لوگ ان کو گرفتار کر رہے ہیں یہ کون سے آئین اور قانون کے ایسے محافظ ہیں کہ جن کو اپنا چہرہ دکھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, ماسک پہنے ہوئے, منہ پہ مفلر باندھے ہوئے ہیں, لپیٹے ہوئے تاکہ کسی کو شکل بھی نظر نہ آئے. بھائی اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق کسی کو گرفتار کر رہے ہیں تو پھر تو آپ آئینی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں, پھر تو آپ کو سینہ ٹھوک کے جا کے ان کو پکڑنا چاہیے, پوری کیمروں کے سامنے ان کو پکڑنا چاہیے. پکڑ کے تو ان کو کیمروں کے سامنے لے کے گئے, لیکن وہ جو 4-5 وہاں پہ موزز دوست تھے جو چودھری صاحب کو نکال رہے تھے, پکڑ رہے تھے, ان کے چہرے نظر نکال پر ڈسٹ الرجی وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو ان کو, آپ کو پتہ ہے گرد بھی کافی ہوتی ہے, لاہور کے اندر مٹی وغیرہ ہوتی ہے, تو شاید اس وجہ سے انہوں نے ماسک وغیرہ پہنے ہوئے تھے. اچھا, اس کے اوپر مختلف قسم کی توجیہات وغیرہ بھی پیش کی جاتی رہی کہ جی مونس الہی صاحب ملک سے باہر ہیں تو اس وجہ سے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں, جب تک مونس الہی نہیں آئیں گے تو پرویز الہی جیل میں رہیں گے. یہ کون سی توجیہ؟ اور یہ بہت سارے لوگ یہ چیزیں لکھتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر لکھتے ہیں, میڈیا کے اوپر یہ باتیں ہوتی ہیں. سلام ہے ان کی عقل کو, منطق کو. کیا یہ آئین کوئی کہتا ہے کہ ایک شخص کا اگر بیٹا مطلوب ہے تو اس کے باپ کے ساتھ ایسی حرکتیں کی جائیں؟ کیا چودھری پرویز الہی کے ساتھ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں, یا پھر اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو سیاسی انتقام نظر آ رہا ہے؟ اب یہ اس میں مجھے آپ کو کوئی لمبی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, جس طریقے سے اینٹی کرپشن نے ان کو پکڑا, جو کچھ ہوا سب کچھ کیمرے کے اوپر نظر آتا رہا, سب کچھ کیمرہ دکھاتا رہا. لیکن مزیدار چیز یہ ہے کہ ابھی بھی اسی طرح چیزیں چل رہی ہیں, اور لوگ اس کو بھی اس کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں جی وہ کس طرح ان کو پکڑ لیا, وہ بندہ سائڈ پہ ہو گیا, دیکھیں جی ان کا بیٹا باہر بیٹھا ہے, وہ اسپین میں عیاشی کر رہا ہے. مطلب کوئی رتی برابر بھی انسانیت ہو, کوئی آئین قانون کا رتی برابر بھی, کوئی اخلاقیات کا کوئی ذرا سا بھی خیال ہو تو کوئی بندہ یہ آرگیومنٹ دے سکتا ہے؟ آپ آج جائیں سوشل میڈیا کے اوپر, جناب کو بڑے معزز لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. پر اینی وے پرویز الہی صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا. خبریں اور بھی تھیں, میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جو ریلیف آنا ہے, جو کاکڑ صاحب کی حکومت نے پٹرول کی قیمتیں کم کرنی ہے, کاکڑ صاحب کی حکومت نے عوام کو ریلیف دینا ہے, کاکڑ صاحب کی حکومت نے بجلی کے جو بلز آئے ہیں ان کا مسئلہ حل کرنا ہے. لیکن اچانک اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ کاکڑ صاحب کی حکومت نے ضروری سمجھا کہ پہلے پرویز الہی صاحب کو جا کے لاہور سے پکڑا جائے, ان کو ادھر لایا جائے, اور اس کے بعد جناب باقی چیزیں دیکھ لیں گے. تو آپ کا اگر بل کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے, دیگر مسائل ہیں, تو ایک چیز میں کم از کم آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ انوار اللہ کاکڑ کی جو حکومت ہے وہ بالکل جناب تیار بیٹھی ہے, اور اس نے جس طریقے سے پرویز الہی صاحب کو جا کے گرفتار کیا اس سے وہ شو ہوتا ہے کہ جناب وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی چلیں گے, اور آئین اور قانون کے برخلاف کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی. جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ان کو جا کے وہاں پہ پولیس نے پکڑا تو یقیناً اس میں آئینی اور قانونی کوئی نقطہ ہوگا. اس ملک میں جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے, وہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے, اور اسی آئین اور قانون کے حوالے سے پھر بعد میں گلے شکوے بھی کیے جاتے ہیں, ترازو کا پلڑا برابر کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جناب معافی مانگی جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے. لیکن آج جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, اور پرویز الہی صاحب تو ایک ہے نا, علیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا, ان کا بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے. کہا گیا کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کے اوپر ہوں, لیکن ایک اور مقدمے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا. تو عدلیہ ایک طرح سے اس کے جو فیصلے ہیں وہ ایک فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو دوسری جگہ سے جناب وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے. جو ریاست ہوتی ہے یہ میوچل رسپیکٹ پہ چلتی ہے. جو ریاست ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہے. جب آپ کا ایک بازو دوسرے کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر تو بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں. یہاں سے بھی کوئی چیز آپ نکال لیں گے, اس میں یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. وہ کہتے ہیں نا اعتراض کرنا ہو تو آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو, وہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے. تو اسی قسم کی کوئی نہ کوئی چیز نکال کے بندے کو دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں اب یہ ٹیسٹ کیس ہے, عدلیہ کے لیے بھی بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر آپ اسی طرح ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کا کوئی وقار نہیں ہے, کوئی کسی نے اس کو ماننا نہیں ہے, اور اس کو ماننا ایک جگہ پہ ماننا جائے گا, دوسری جگہ پہ اس کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو میرے خیال میں اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا. کیا دنیا بھر میں جو اس وقت انویسٹر دیکھ رہے ہوں گے, میرے خیال میں جس طریقے سے پرویز الہی کو آج پکڑا گیا ہے اور یہ جو ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے, کافی انویسٹرز کا بھی جو کانفیڈنس ہے وہ بوسٹ ہوا ہوگا, اور فوراً انہوں نے اپنے اکاؤنٹنٹس کو کہا ہوگا کہ ڈالر بس تیار کرو, ہم نے جا کے ادھر انویسٹ کرنے ہیں. دیکھو وہاں پہ آئین اور قانون پہ کیسے عمل ہوتا ہے, کہ ذرا سا پتہ چلا کہ آئین اور قانون کا مسئلہ ہے تو اسلام آباد سے پولیس پہنچی لاہور, اور وہاں سے پرویز الہی صاحب کو جا کے انہوں نے گرفتار کر لیا.
بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.